سوال ہے کہ دینی مسائل کے لیے بیانات کے لیے جو ہے ویڈیو کیوں بنایا جاتا ہے؟ بہت سارے ساتھی ہمارے سوال کرتے ہیں، پہلے نہیں بنایا جاتا تھا، اب بنایا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں اس سے پہلے بھی بات کی جا چکی تھی، دوبارہ اس کی وضاحت کہ دیکھیے کہ کوئی بھی چیز جب ہمیں کرنا ہے ہمیشہ ہمارے لیے دو اصول سامنے ہونا چاہیے۔ ایک یہ کہ اس سلسلے میں شریعت کیا کہتی، قرآن حدیث کیا کہتا ہے اس سلسلے میں، اور دوسرا یہ کہ اس سلسلے میں علماء کا معمول کیا ہے۔ یہ دو چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن ہر زمانے میں دین کو سمجھانے والے بھی ہوتے ہیں اور دین پر پریکٹیکلی عمل کر کر دکھانے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں دلائل میں قرآن حدیث میں نہ جاتے ہوئے صرف مختصر بات یہ بتا دوں کہ اس سلسلے میں علماء کی دو رائے ہیں کہ یہ جو ڈیجیٹل جو کیمرے ہیں، چاہے وہ فون میں ہو چاہے جیسے بھی ہو، تو ڈیجیٹل کیمرے کی تصویر یہ جائز ہے یا ناجائز؟ لیکن اسی بات تو پکی ہے، حدیث پاک میں تصویر کے سلسلے میں بہت سخت بات آئی ہے، ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، بخاری کی روایت ہے کہ تصویر نکالنے والے قیامت میں سب سے زیادہ سخت عذاب میں ہوں۔ البتہ علماء کے اس میں اختلاف ہے کہ جو ہے ضرورت کے لیے جو تصویر نکالی جاتی ہے اس کی گنجائش ہے یا نہیں۔ تو کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ بالکل گنجائش نہیں، تو ظاہر ہے کہ اس رائے کا بھی احترام ہونا چاہیے، اور جو علماء وہ بات کہتے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر بالکل درست ہے۔ البتہ دیگر بعض بڑے علماء جن کا عالم اسلام میں ایک نام ہے، جیسے مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ پڑوس کے ملک کے ہیں اور ایک بہت بڑا نام ہے، علمی حیثیت سے بہت بڑی شخصیت ہے، تو ان کی طرف سے، اس کے علاوہ دیگر بہت سارے علماء پڑوسی ملک کے، ہمارے ملک کے اکابر علماء کی طرف سے یہ بات ہے کہ ضرورت کے لیے ویڈیو بنانا یا یہ کہ تصویر کی اجازت دی جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہم اس رائے پر عمل کرتے تھے، چونکہ شریعت میں اس کی گنجائش ہم کو ملتی ہے۔ دوسرا، علماء کا ہم معمول دیکھتے ہیں، کتنے ایسے علماء ہیں جن کو آپ نے کبھی دیکھا نہیں، جن کی کبھی آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن شاید روزانہ آپ ان کے بیانات سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو یہ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء باقاعدہ جو ہے اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی گنجائش ہے، اس کی اجازت ہے۔ اور دوسری ایک بات یہ کہ بھئی اس وقت کا جو میڈیا ہے یا سوشل میڈیا ہے، اس کا استعمال یہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتا ہے۔ سب سے پہلا واقعہ کہ جب آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے خاندان والوں کو دین کی دعوت دیجیے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ آیت نازل ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے اور وہاں پر چڑھ کر اعلان کیا اَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ، کہ میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ یہ بات اس وقت کہی جاتی تھی کہ جب جو ہے کسی کو مکہ والوں پر کوئی دشمن آنے والا ہو اور کسی کو خبر ہو گئی کہ دشمن آ رہا ہے، تو وہ جو ہے صفا پہاڑی پر چڑھتا تھا اور اس طرح سے پورے مکہ والوں کو جمع کیا کرتا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صفا پہاڑی پر چڑھنا، وہیں پر کیوں چڑھے؟ مکہ میں تو اور بھی پہاڑیاں تھیں، لیکن صفا پہاڑی پر ہی کیوں چڑھے؟ اس لیے کہ وہ اس وقت کا میڈیا تھا، اس وقت کا وہ میڈیا کا استعمال تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر چڑھے، آپ نے سب کو جمع کیا، آپ نے دعوت دی، کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں خط و کتابت کا رواج تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے نام خطوط روانہ کیے، خود نہیں گئے، صحابہ کو بھیجا، لیکن یہ کہ خطوط روانہ فرمائے، تو وہ بھی جو ہے اس وقت کے میڈیا کا استعمال تھا۔ اس کے علاوہ ایک الٹی بات، مطلب کاؤنٹر کوشچن کے طور پر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اندازہ کریں کہ اگر جو ہے اس وقت سوشل میڈیا کا کتنا استعمال ہے، شاید جو ہے کوئی فرد ہوگا جس کے پاس جو ہے اس طرح کی چیزیں نہ ہو، عمومی طور پر اس کا رواج ہو چکا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اگر کوئی عالم کا کوئی ویڈیو نہ ہو، کوئی دینی بیان نہ ہو، کوئی نظم نہ ہو، کوئی نعت نہ ہو، کوئی حمد نہ ہو سوشل میڈیا پر، تو کیا لوگ سوشل میڈیا استعمال کرنا چھوڑ دیں گے یا پھر بھی استعمال کرتے رہیں گے؟ یقیناً پھر بھی استعمال کریں گے۔ اب جب کوئی دینی چیز اس کے اوپر نہیں ہے تو کیا دیکھیں گے؟ بے دینی کی چیز ہی دیکھیں گے۔ یقیناً ان چیزوں کی ایجاد ہم جانتے ہیں، ہم مانتے ہیں
کہ ان چیزوں کی ایجاد ہوئی ہے فحاشی کو پھیلانے کے لیے، لیکن ہم نے اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا تو وہاں سے بے حیائی اور فحاشی ہی پھیلتی رہے گی۔ ہمارا کام یہ ہے، دیکھیے ہماری تاریخ، مسلمانوں کی تاریخ یہ رہی ہے کہ انہوں نے صرف قوموں کو مسلمان نہیں بنایا۔ جیسے ہندوستان میں رہنے والے، غیر منقسم ہندوستان میں رہنے والے جو کہیں سے نہیں آئے، وہ یہیں کے رہنے والے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے باپ دادا کہیں نہ کہیں کسی اور مذہب کے ضرور ہوں گے۔ ہم نے صرف قوموں کو تبدیل نہیں کیا، قوموں کو مسلمان نہیں بنایا ہے، ہم نے زبانوں کو بھی مسلمان بنایا۔ ایک زمانہ تھا کہ فارسی زبان چلا کرتی تھی، تو فارسی زبان کوئی مسلمانوں کی زبان نہیں تھی، لیکن مسلمانوں نے اس کو ایسا مسلمان بنایا کہ بے شمار کتابیں علماء نے فارسی زبان میں لکھی، آج بھی موجود ہیں، آج بھی پڑھی پڑھائی جاتی ہیں۔ تو اسی طرح کوئی چیز اگر ہمارے پاس ہے، اگر ہم نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا تو غلط استعمال تو ضرور ہوگا۔ تو اس وجہ سے یہ میڈیا کا صحیح استعمال یہ ہے کہ اس کو دین کا پیغام پہنچانے کے لیے استعمال کیا جائے، اور اس کا تجربہ ہوتا ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں سے کوئی جان پہچان نہیں، کوئی ملاقات نہیں، جہاں تک ہمارا پہنچنا ممکن نہیں، وہاں تک اگر اللہ کے دین کی بات پہنچتی ہے اور ایک بندے کو اگر فائدہ ہوتا ہے، ایک بندہ اگر کوئی برائی سے رک جاتا ہے، یہ نیکیوں پر آ جاتا ہے، تو یہ تو ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ خیر، یہ زیادہ لمبا تھوڑا سا جواب ہو گیا، یہ سمجھانے کے لیے کہ دیکھیے خاص طور سے کوئی بھی نئی چیز ہو تو ہم فوراً اس پر اعتراض کرنے والے نہ ہوں، بلکہ اس کی تحقیق کریں، جاننے والوں سے تحقیق کریں کہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، اب ایسا ہو رہا ہے، کیوں؟ بھائی اگر وہ بتا دیتے ہیں، اطمینان کرا دیتے ہیں کہ بھائی کس وجہ سے ہو رہا ہے، تو بات ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔